الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر ہے جی سورہ المائدہ کی 15 اور 16. ارشاد ربانی ہے یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب اے کتاب والو اے کتاب والو قد جاءکم قد جاءکم تحقیق تحقیق آ چکا تمہارے پاس آ چکا تمہارے پاس رسولنا رسولنا رسول ہمارا یبین لکم یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیرن مما کنتم تخفون بہت ساری وہ باتیں جن کو تم چھپاتے تھے من الکتاب کتاب میں سے ویعفو اور درگزر فرماتے ہیں عن کثیر بہت ساری باتوں سے قد جاءکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نورن ایک روشنی و کتاب مبین جو روشن کتاب ہے یہدی بہ اللہ وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ من اتبع اس شخص کو جو اتباع کرے رضوانہ اس کی رضامندی کی سبل السلامی سلامتی کے راستے کی طرف وَيُخْرِجُهُمْ اور نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ اسی کے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ اور رہنمائی کرتا ہے ان کی الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب سے مراد پہلے بھی بات ہو چکی کہ دو ہی طبقات اب ایسے ہیں جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے جو اہل کتاب کہلواتے ہیں. اچھا تو یہاں پھر معنی بنے گا یا اہل الکتابی یا اے یہود و نصارا. دو ہی مخاطب ہیں نا. دنیا کے اندر کوئی اور اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو قابل ذکر ہو. انہیں کو مخاطب کیا جاتا ہے. کرتے کیا تھے کہ بہت ساری باتیں لوگوں سے چھپاتے تھے خود اپنی کتاب میں سے. مثلاً لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے جن سے ان کے اپنے ذاتی فوائد منسلک ہوتے، جن سے مال آتا ہو، یعنی جو ان کی عزت اور تقریب بڑھاتی ہیں اس قسم کی آتی، اور جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہو یا لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہو کچھ پاتے رہتے، لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کے اندر یہ ایتیں بھی موجود ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیارا رسول بھیجا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دو کام کرتے ہیں یہود و نصارہ کے حوالے سے. پہلا کام کیا ہے کہ بہت ساری وہ باتیں جن کو یہ چھپاتے تھے، اور وہ بھی صرف وہ باتیں
جن سے کوئی دینی امور وابستہ ہو، کوئی دینی مصلحت وابستہ ہو، صرف ان کو ظاہر کرتے ہیں، اور باقی باتیں پتہ ہونے کے باوجود جو جن کا بیان کرنا تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں فرماتے۔ یہ آپ کے اخلاق عالیہ کا جو ہے نا وہ کمال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہاری کتاب کی وہ آیتیں جن کو تم چھپاتے تھے، اب نبی علیہ السلام نے کسی سے تورات تو پڑھی نہیں جا کر کے کہ کہیں شرف تلمذ حاصل کیا ہو، تمہاری ان خفیہ باتوں کو بتلانا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ میرے سچے رسول ہیں جن کو میری وحی سے پتہ چلتا ہے اور آگے وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھو نا، یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو آپ یوسف علیہ السلام کے دور میں تو نہیں تھے، جب پورا واقعہ بیان فرما دیا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ ایک تو صحیح واقعہ لوگوں کے سامنے آیا، اور دوسرا یہ کہ اس کا بیان کرنا ہی آپ کی رسالت کی گواہی اور نشانی ہے۔ یہ اللہ کے بتانے سے آیا ہے، اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے۔ حضرت مریم کا واقعہ آپ نے تیسرے پارے میں پڑھا، بار بار اللہ کہتا ما کنت لدیہم، آپ تو وہاں نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب کفالت مریم کے لیے انہوں نے اپنے قلم ڈالے تھے دریا کے اندر قرآن دانی کے لیے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اس وقت بھی آپ وہاں نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے سارے واقعات کو من و عن ایز بیان فرما دیا، تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی نشانی ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل اور گواہی ہے کہ اللہ ان کو بتاتا ہے تو آگے آپ بتاتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرما دیا کہ جو باتیں تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، چاہیے تو یہ تھا کہ جو رویہ تمہارا ہے لوگوں کے سامنے وہ بھی بیان کر دی جاتی، لیکن نبی علیہ السلام کا اخلاق حسنہ اتنا بلند ہے کہ ان باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو وہی بتلائی، لیکن آپ ان کا جو ہے نا ظہور نہیں فرماتے، ان کے سامنے باتیں نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب مخاطب ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، اور وہ روشنی ہے کتاب مبین کی صورت، جو جیسا کہ ہم نے ابھی کیا نام ہے یہ پیچھے سورہ النساء کے آخری آیتیں تھی نا، یہ وہاں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس بل جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس ایک برہان اور دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ اور نازل کیا ہوا ہے بھائی؟ قرآن پاک۔ یہاں بھی اللہ نے ان کو نور کہا قرآن پاک کو، اور یہاں بھی اللہ نے قرآن پاک کو ہی نور کہا، بلکہ بہت ساری اور پرانی آیات میں بھی ہے۔ یہ جگہ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ گویا یہاں سے مراد، نور سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے، اور کتاب جو ہے یہ اس کی وضاحت کرتی ہے اچھی طرح، اور روشنی دیکھو نا، آ کر کے قرآن پاک نے کفر کے اندھیروں کو دور کیا، شرک کے اندھیروں کو دور کیا، یعنی بدعات اور رسومات کے اندھیروں کو دور کیا، یعنی تو یہ روشن کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی بھی یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن ایک تو میں نے یہ پچھلی آیت ابھی آپ کو بتائی کہ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے نازل کیا ہے نور مبین۔ نبی علیہ السلام نازل تو نہیں ہوئے، آپ تو پیدا ہوئے، اور پیدا کس سلسلے میں ہوئے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی آدم، آدمی کیوں کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور آدم علیہ السلام کیا تھے؟ کیا وہ نور تھے؟ نہیں،
جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس پروڈکٹ کو جو میں نے پیدا کی، اس نے وہاں پڑھا تھا لم اکل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں ایک بشر اور انسان کو سجدہ کیوں کروں؟ لیکن یہاں سے لگتا ہے بڑا موحد آدمی تھا، کہتا یا اللہ تیرے تو بغیر میں سجدہ کسے نہیں کرنا۔ شیطان کہہ رہے ہیں لم اکل لاسجد لبشر، میں کسی بشر اور انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یعنی خلقتہ من صلصال، صلصال کہتے ہیں، آپ نے یہ چھپڑ دیکھا کبھی؟ چھپڑ کے کنارے جو ہے نا وہ جب سوکھتے ہیں تو کچھ نہ اس کے چریپر سے اٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو مارے تو بچتے ہیں، وہ جب سوکھ جائیں اچھی طرح کہ تو نے اس کو بچتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیا مطلب کہ آگ کی فطرت میں بلندی ہے، وہ اوپر کو جاتی ہے، تو نے مجھے اس سے پیدا کیا۔ تو اس چیز سے پیدا ہونے والا جس کی فطرت میں بلندی ہے اس کو سجدہ کیوں کرے؟ بائی نیچر جو زمین مٹی جو ہے پاؤں میں رلتی ہے۔ یعنی تو آدم علیہ السلام چونکہ انسان تھے اور آپ کے سلسلہ میں آنے والی جتنی بھی آپ کی اولاد ہے ساری کی ساری انسانیت کہتے ہیں اسے، یہ انسانیت ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ اسی سلسلہ میں آئے ہیں۔ لہذا جب آدم علیہ السلام انسان تھے تو پھر سارے پیغمبر بھی انسان تھے، ان میں سے نور کوئی بھی نہیں تھا۔ مغالطہ ہے، مغالطہ دیتے ہیں، مغالطہ کھایا جاتا ہے، مغالطہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر سب سے بڑی بات کہوں، عربی اگر آپ تھوڑا بہت آپ سمجھنے لگ گئے ہیں، یہ دیکھیں نور و کتاب مبین، یہاں یہ باؤ سے کہتے ہیں نا کہ یہ باؤ آ گیا ہے تو نور اور چیز ہے، کتاب اور چیز ہے، نہیں بھائی، یہ باؤ عاطفہ نہیں ہے، باؤ تفسیریہ ہے، یعنی یہ پہلی چیز کی ہی تفسیر کرتا ہے۔ اس سے آگے دیکھیں یہدی بہ اللہ، یہ ہی ضمیر جو ہے نا یہ سنگولر ہے، مفرد کی ہے۔ اگر نور اور کتاب دو چیزیں ہوتی تو یہاں اللہ کہتا یہدی بہم اللہ، ان دونوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی بات دلیل تو اسی آیت کے اگلے جملے میں موجود ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس نور مبین کے ذریعے، اس کتاب مبین کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ دونوں ایک ہی چیز ہے لہذا اللہ نے ضمیر بھی مفرد کی استعمال کی ہے، سنگولر۔ اگر وہ دو چیزیں الگ، دیکھو نا عربی کے اندر ہوتا ہے نا بہی بہی ما بہم، ہوا ہما ہم، یعنی ہر ٹینس کے لیے الگ ضمیر بھی موجود ہے، الگ ضمیر موجود ہے۔ جس 14 سیگے 14 ٹینس ہیں، یعنی ضربہ ضربہ ضرب، یہ سارے کردان 14 سیگے ہیں، ان کے اندر ایسے ہی ایک ضمیر ہر ایک کے اندر ایک ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتم نا نا، ہر ایک کے اندر ایک ضمیر جو ہے نا وہ راجع۔ اچھا اب یہ دیکھو، یہ جب اللہ کہتا ہے یہدی بہ اللہ، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب مبین کے ذریعے، اس نور مبین کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ نور اور کتاب دو چیزیں ہوتی تو اللہ یہاں پہ تثنیہ کی ضمیر لاتے جو دو کی غمازی کرتے، یہدی بہم اللہ، کیونکہ یہاں ایک اللہ ایک ہی ضمیر لائے ہیں مفرد کی، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ اللہ کہتے ہیں وہاں یعنی کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، وہاں دیکھو اللہ رسول اور جو ہے نا قرآن پاک، اللہ رسول اور قرآن پاک، والنور الذی انزلنا، جو نور ہم نے نازل کیا، یہاں بھی کہا انزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، سارے انبیاء انسان ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو جی دیکھیں سارے صحابہ کا، ایک صحابی تھے وہ آپ کی ہر بات لکھا کرتے تھے، ہر بات لکھا کرتے، صحابہ کرام نے ان کو منع کر دیا کہ دیکھو ہر بات نہ لکھا کرو۔ غالباً عبداللہ ابن عمر ابن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا انہوں نے دلیل کیا دی کہ ہوا بشر یتکلم فی الرضا والغضب، آپ انسان ہیں اور کبھی حالت غصے کی ہوتی ہے، کبھی حالت یعنی خوش معاملہ کی ہوتی ہے، تو ہر بات نہ لکھا کرو، صرف مسائل لکھ لیا کرو جو آپ بیان فرماتے ہیں۔ وہ بڑا تیز لکھتے تھے، بڑے تیز رفتار تھے، آپ جو بات ارشاد فرماتے وہ ہر بات لکھ دے جاتے تھے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، نبی اللہ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا جی مجھے ساتھیوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ انسان ہیں اور یتکلم فی الرضا والغضب، دونوں کیفیت انسان پر آتی ہیں، غمی کی خوشی کی، تو
کسی وقت غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک پکڑ کر کے فرمایا لکھا کرو اس زبان سے ہر حالت میں جو بھی نکلے گا وہ حق ہی نکلے گا۔ اب عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بشر من البشر، آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، گھر میں جھاڑو دے لیتے ہیں، اپنے کپڑے کو جو ہے نا پابند لگا لیتے ہیں، تو سارے کام کرتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو نور نہیں بنایا، سارے کے سارے انسان تھے، اور یہ انسان ہونا ہی ان کا شرف کمال ہے۔ جیسا کہ علامہ نے کہا تھا نا وہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ پہ، انہوں نے کہا تھا عبد چیزیں دیگر است عبدہ چیزیں دیگر، یہ سراپا انتظار و منتظر، یعنی تو عبد ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے، جس کو اللہ کہتا ہے میرا اپنا بندہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہمارے کلمے کا ایمان کا حصہ ہے۔ تو آگے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نور مبین کے ذریعے، کتاب مبین کے ذریعے ہدایت دیتا ہے کن کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اس کی ہدایت دیتا ہے سبل السلام۔ اچھا بعض کہتے ہیں سلام، یہاں سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایسا اس کا اطلاق اللہ پر ہوا، اللہ کے ناموں کے اندر بھی ہے، السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے راستے کی طرف۔ تو فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اچھا ظلمات کو جمع ذکر کیا کہ بہت سارے اندھیرے ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر میں، انہوں نے کہا یہ جو ان کی تفسیر ہے، کہنے لگے کہ کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، ہاں جی نفاق کا اندھیرا ہے، بدعت کا اندھیرا ہے، رسومات کے اندھیرے ہیں، یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں، اس لیے ان کو جمع ذکر فرمایا، اور آگے نور روشنی کیونکہ ایک ہی ہے لہذا اس کو مفرد ذکر فرمایا۔ اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں تیسرے پارے میں غالباً، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی اور دوست ہے ان لوگوں کا یعنی جو ایمان لے آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ شیطان کے دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان اور اس کا ٹولہ لوگوں کو روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے، اور اللہ جن کا دوست ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، اے یہود و نصارا، قد جاءکم، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، رسولنا، ہمارا رسول، تمہارا رسول، یبین لکم، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرم، کثیرن، بہت ساری، بہت ساری، مما، مما، ان باتوں میں سے، ان باتوں میں سے، کنتم، کنتم، کہ ہو تم، کہ ہو تم، تخفونا، تخفونا، چھپاتے، چھپاتے، من الکتاب، من الکتاب، اپنی کتاب میں سے، اپنی کتاب میں سے، ویعفو، ویعفو، عن کثیر، عن کثیر، اور بہت ساری باتوں سے بہت ساری باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ درگزر فرماتے ہیں۔ قد جاءکم، قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، من اللہ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نورن، نورن، ایک روشنی، ایک روشنی، و کتاب مبین، و کتاب مبین، اور واضح کرنے والی کتاب، اور واضح کرنے والی کتاب، یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، اس نور مبین اور کتاب مبین کے ذریعے سے، من اتبع، من اتبع، جس نے پیروی کی، جس نے پیروی کی، رضوانہ، رضوانہ، یعنی
رضوان کا معنی رضامندی، اس کی رضامندی کی، اس کی رضامندی کی، یعنی وہ کام کرتا رہا جو اللہ کو پسند ہے، ان کاموں سے بچتا رہا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ سبل السلامی، سبل السلامی، اپنے راستوں کی طرف، اپنے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُمْ، وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے ان کو، اور نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، من الظلمات، اندھیروں سے، اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھے راستے کی طرف۔ صلی اللہ